الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو درس ہے ہمارا اس میں کافی مسائل ہیں، اور مسائل جو ہیں ڈائریکٹ قرآن آیات سے. باقی کتابوں میں دیکھیں گے تو اس میں پھر الجھن ہوتی ہے، چونکہ مختلف مذاہب کے ہیں. تو جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہمیں معلوم ہو گیا انشاءاللہ. تو آیت کا نمبر ہے آج کے جہاں سے ہم آغاز کریں گے 187 سورۃ بقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اگر اس طرح پڑھتے ہیں کہ لباس لہن تو ایک ہی نون ادا ہوا، لباس لہن اب دو ادا ہوئے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اب ترجمے میں احساس ہوگا کہ کیا کیا مسائل ہیں. احل یعنی حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا. مطلب ہے کہ اس کے پہلے جائز نہیں تھا. تمہارے لیے لیلۃ الصیام، صیام کی راتیں، مطلب رمضان مبارک میں جو روزے فرض کیے گئے تو راتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ راتیں پہلے حلال نہیں تھیں. تو اسے سمجھنا ہے الرفث الی نسائکم، کہ رفث تمہاری نساء نے اپنی اپنی بیویوں کی طرف. تو بھی رفث کا ترجمہ بعضوں نے کیا ہے، وہ اس سے معنی واضح نہیں ہوتے ہیں، جیسے مقدمات یا ہے کہ مائل ہونا، جبکہ اس کے معنی یہ نہیں ہے. اس کے معنی اوریجنل یہ ہے کہ برہنہ ہونا. تو سلیس ترجمہ ہے بے پردہ ہونا. تو رفث کے معنی کریں. پھر حج میں بھی آئے گا رفث. یہ ایک مسئلہ. دوسرا وہ ہن یعنی عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. تو لباس کو سمجھنا ہے کہ اس کے دوران لباس کا کیا مطلب. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ پر خیانت کرو گے. اب خیانت کسے کہتے ہو، کون سی خیانت تھی؟ مگر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے درگزر کیا. اب تم ان سے مباشرت کرو، اور مقصد روزی تلاش کرو جو اللہ نے تمہیں لکھا ہے، یعنی اولاد، وہ بھی ایک روزی ہے. اب رہا سوال کھاؤ پیو، مطلب رات کو کھاؤ پیو. تو معلوم ہوا کہ پہلے کھانا پینا نہیں تھا. یہاں تک کہ سفید دھاری رات کی اندھیری دھاری سے یا کالی دھاری سے، سیاہی دھاری سے جدا ہو جائے. فجر صبح کی، صبح آپ دیکھیں گے تو سفید دھاری نظر آتی ہے، تاریکی سے وہ جدا ہوتی ہے. پہلے یہی اسی سے اندازہ کرتے تھے، اب تو گھڑیاں آ گئی. اچھا، پھر کھانے کی بات ہو رہی ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل. تو مطلب یہ جو دھاری ہے، لیل یعنی سورج کی ٹکیا غائب ہونے تک. تو پہلے ایسا نہیں تھا نا. تو دن میں روزہ، رات میں آزاد انسان. اب ایک اور مسئلہ، اور مباشرت مت کرو ان سے جبکہ تم اعتکاف میں حالت میں مسجدوں میں ہو. یہ ایک مسئلہ بھی آئے گا، بہت اہم ہے. یہ حدیں ہیں، قریب مت جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام، اپنی آیات لوگوں کے لیے، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں.
سب سے پہلے بات یہ ہے کہ لیلۃ الصیام یعنی رات، رمضان مہینے کی رات. تو پہلے روزے کی نوعیت کیا تھی کہ افطاری کر لیے، اب لوگ جاتے تھے مغرب پڑھ کے آتے تھے، عشاء پڑھ لیے، اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی نہ کھانا پینا نہ ہم بستری، دونوں چیزیں بنا تھی. اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ کبھی مغرب کے لیے نماز کے لیے چلے گئے، آ گئے، بیوی کہہ رہی ہے کہ بیٹھیے اب میں گرم کر رہی ہوں یا تیار کر رہی ہوں کھانا، آنکھ لگ گئی، بند، کھانا پینا بند، اور عمل زوجیت بھی بند. تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اور جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ پچھلی امتوں کے روزے مختلف تھے، تو یہ بھی دیکھیے مختلف. اب اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ تکلیف ہو رہی ہے تو یہ آیت اتری کہ احل لکم لیلۃ الصیام، رات تمہارے لیے حلال ہو گئی. یہ تو بہت آسان ہے. لیکن رفث، بے پردہ ہونا تمہاری عورتوں کی طرف، مطلب کیا بے پردہ ہونا؟ کپڑے اتارنا. اچھا اب کیوں کپڑے؟ اب لوگوں نے کیا کہا مقدمات. ٹھیک ہے آپ مقدمات کہیں مگر سمجھ میں نہیں آئے گا نا، ہمیں تو سمجھنا ہے. مقدمات یہی ہوتے ہیں، لیکن مقدمہ میں اور بھی چیزیں ہوتے ہیں، بوس و کنار بھی ہوتے ہیں. تو یہاں مطلب کپڑے اتارنا یہ پہلا مرحلہ جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں بے پردہ ہونا. کیوں؟ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. اب اس کا کیا مطلب؟ لباس آ گیا. لباس کی تعریف جاننا ضروری ہے. اگر بچہ پوچھتا ہے کہ لباس کسے کہتے ہیں، آپ بولیں گے یہ شرٹ، یہ جبہ. یہ تعریف نہیں ہوئی، یہ آپ نے بتا دیا مشاہدہ کہ یہ شرٹ لباس ہے، یہ پتلون لباس ہے. نہیں، لباس کی تعریف کیا ہے تو یہ سمجھ میں آئے گا. بے پردہ ہونا یعنی لباس اتارنا. تو لباس کسے کہیں گے؟ لباس اسے کہتے ہیں کہ جسم اور لباس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں لباس. ہے نا کہ ہم لباس پہنتے ہیں جسم پر، بدن پر کوئی آڑ نہیں ہے. تو عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی تو مطلب ہے، بیچ میں آڑ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں دونوں کے درمیان. وہ لباس ہی کی طرح ہے اور مرد بھی اس کے لیے لباس ہی کی طرح ہے. اب یہاں سمجھ میں لوگوں کو دشواری کیوں آتی ہے؟ دشواری اس لیے آتی ہے کہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اب ہمارے جو اکابر ہیں انہیں چاہیے تھا کہ اس سے جڑیں، مگر یہ کہ قرآن سے تو جڑے ہوئے نہیں ہیں. اس کا جو سرسری طور پر مطالعہ ہے، مطلب ہے کہ پڑھنا اور ثواب حاصل کرنا، ان پر جڑے ہوئے نہیں ہیں. اس وجہ سے اب کتابوں میں کیا لکھا ہے میں صرف ایک نمونہ بتاتا ہوں، لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں. اب جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کو بھی اطمینان ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی مطمئن کر سکیں گے. کتابوں میں لکھا ہے، ہم پڑھتے تھے، نہ اس کا قرآن سے کوئی جوڑ تھا نہ حدیث سے، کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مباشرت کرتے وقت ناف سے گھٹنے تک اگر دیکھے تو بینائی چلی جائے گی. اب وہ آدمی بیچارہ کیا کرے گا؟ بچپن سے پڑھ رہا ہے نا وہ. پھر پڑھتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ آنکھیں بند کر کے یہ عمل کرتے تھے. اب یہی ذہن میں جب بچوں کے گیا ہو، پھر سنیے، ایک بزرگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں میرے لیے نہیں کرتا ہوں، وہ بیوی کو تسکین کے لیے کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، مطلب یہ بشر سے خارج کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یعنی میں صرف بیوی کے لیے کرتا ہوں عمل. تو ایسی باتیں اگر پڑھیں گے تو کہاں اس کا جوڑ ہے یہاں پر؟ بھائی وہ تسکین ہے، سکون ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو. تو قرآن کی آیت اب سامنے رکھیں. اب کبھی بھی آپ کو کوئی سوال کرے تو آپ اس کو اطمینان بخش جواب دے سکتے ہیں. لیکن ابھی دوسرا مسئلہ، یہ تو لباس کا مسئلہ ہو گیا. اچھا، اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرو گے اپنے حق میں، انفسکم. وہ خیانت کیا تھی؟ سو گئے، اب صبر نہیں ہو سکا تو مباشرت بھی کر لی، تو خیانت ہوئی نا. تو ابھی خیانت کے معنی جاننا ہے. خیانت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں خیانت کئی قسم کی ہے. تو پہلے خیانت سمجھو کہ یہ خیانت ہے، تو میں آپ کو دوسری بھی خیانت بتاؤں تو اس سے ہم قریب ہو جائیں گے. دیکھیے خیانت، چوری اور ڈکیتی فرق ہے نا.
ایک آدمی خیانت کرتا ہے اس کو بولیں گے چور نہیں، ایک آدمی چوری کرتا ہے بولیں گے ڈاکو نہیں. تو اس ترتیب سے چلیں گے تاکہ یہاں ہمیں خیانت سمجھ میں آئے. دیکھیے خیانت کسے کہتے ہیں؟ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا، یہ ہے خیانت. یہ مالی اور پھر یہ ہے کیا؟ عبادت کی. آپ کے پاس کسی نے امانت رکھ دی اور وہ حج کو چلا گیا، اب یہ تو 4 مہینے لگیں گے اس وقت پیدل سفر، تو اس میں سے کچھ رقم نکالی، یہ خیانت ہے. اس کو چور نہیں کہتے. تو چور کسے کہیں گے؟ کسی کی چیز خفیہ طریقے سے نکال لینا، میں پاکٹ مار لیا، محسوس نہیں ہوتا ہے نا، یہ چور ہوتا ہے. تو فرق ہوا. ڈکیٹی کسے کہیں گے؟ سامنے 2 آدمی نے پکڑ لیا یا تلوار دکھائی، پستول دکھائی، اس کے سامنے اس کا مال لے لیا، فرق ہے نا. تو خیانت سے ہم بحث کر رہے ہیں. ایک تو خیانت یہ ہوئی، خیانت میں ضروری ہے کہ اس کا اس پر قبضہ ہو، کنٹرول ہو. دیکھیے رقم آپ کے پاس ہے، میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ امانت رکھیے نا، تو میرے قبضے میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. لوگ رکھتے ہیں رقمیں، مگر اس کی نیت صحیح ہوتی ہے، چلیے ابھی کچھ ضرورت ہے، تنخواہ ہونے کے بعد ڈال دوں گا، نکال لیا. اس کا نام کیا؟ خیانت. تو ابھی ان کا کنٹرول تھا کہ رات کو بھی مباشرت منع ہے، مگر انہوں نے اس میں خیانت کی. تو اب آگیا سمجھ میں، یہ کر سکتے تھے کنٹرول مگر نہیں کیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ جانتا ہے ہمارے مزاج کو، گرفت نہیں کی عفان کو. تو اب روزے کا وقت وہ بھی آ رہا ہے، جو جیسے ہم کہہ رہے تھے روزے کے ارکان کیا ہیں، ٹائم کب سے شروع ہوگا. تو ابھی تو ایک رات کی بات ہو رہی ہے. اب حکم ہوا کہ فالآن باشرہن، اب تم مباشرت کرو. آزادی ہو گئی. اچھا، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے. مقصد کیا مباشرت کا؟ روزی حاصل کرنا ہے، یعنی اولاد. اب اس کے بعد کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، مگر اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. دیکھیے پہلے جو ہے عمل مباشرت رات کو منع تھا، اب آزادی دے دی گئی. اب اگر اس کے بعد دن میں کوئی مباشرت کرتا ہے تو پھر بڑا سخت، بڑا گناہ کرتا ہے، اس کے لیے سزا بھی ویسی ہے. رات میں تو اجازت مل گئی، لیکن دن میں، اب دن سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں سبق چل رہا ہے رمضان کے روزوں کا، تو دن میں یعنی روزے کی حالت میں. جس کا روزہ نہیں اس کی بات نہیں. تو اس مسئلے کو بھی آپ غور سے سمجھیں تاکہ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں کہ سزا اس کی کیا ہے. بہت سخت سزا ہے. تو سنیے، بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا. تو بولے کیا ہوا؟ بولے بیوی سے میں نے صحبت کیا، اور ظاہر ہے کہ ناراض تھا، سہولت ملی، رات کو وقت تھا، کیوں دن میں آپ نے ایسا کیا؟ تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ چونکہ غلام رہتے تھے نا، اس کو آزاد کر دو. تو بولے نہیں. اچھا پھر ایسا کرو، دیکھو سزا کتنی سخت، 60 روزے 2 مہینے کے، وہ بھی لگاتار. کیسی سزا ہے دیکھیں. آپ نے 15 رکھے، 20 میں چھوڑ گیا پھر سے. تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اب ایک ہی روزے میں وہ مباشرت کیا تو 60 روزے کہاں سے رکھے گا؟ تو بولے اچھا ایسا کرو. اب دیکھیے غور سے سنیے گا، گزشتہ کیا تھا؟ فدیۃ طعام مسکین. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو بولے میرے پاس تو نہیں ہے. مطلب ہے کہ پوچھا انہوں نے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ روزے رکھ، غلام آزاد کر سکتا ہے؟ نہیں. لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ 60 نہیں. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں. اب کیا کرتے؟ وہ بیٹھا رہا. اتنے میں جسے کہتے ہیں نا بوری آ گئی کھجور کی. اب اس وقت کھانا کیا تھا؟ کھجور اور اونٹ کا دودھ. تو لے آؤ ادھر، یہ لے کے جاؤ اور 60 مسکینوں کو کھلا دو. اب تو حدیث کمپلیٹ کرنا ہے نا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مطلب کہا کہ یہ لو اور غریبوں کو کھلا دو. تو بولے اللہ کے رسول، غریب اس غریب کو دینا چاہیے جو مجھ سے زیادہ غریب ہو. اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب اس مدینہ میں کوئی بھی نہیں. تو بولے جاؤ گھر والوں کو کھلاؤ. یہ آپ کے کیا اسے بولتے ہیں امتیازی خصوصیت، ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی آیا تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی گھر والوں کو کھلاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مسکرائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث ہم نے پڑھ کر سنائی. اب اس میں غور طلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ سخت سزا کیوں؟ چونکہ رات کو آسانی کر دی گئی. دوسرا نقطہ نوٹ کر لیں، ہے انسان ہے، بشر ہے،
آپ نے کیا کہا؟ 60 2 مہینے کے روزے غلام آزاد کرنا یا یہ 60 مسکینوں کو کھلانا. اب آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی ایسا شخص آیا تو بیوی کو بھی شامل کریں گے اس میں؟ یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ آج اگر کسی سے ہوا ہے تو بیوی کو بھی شامل کرتے ہیں. تو 2 اسے کیا کہیں گے؟ 2 کفارہ کہیے یا دیت کہیے، یا دیت تو نہیں ہے، فدیہ کہیے، 2 کو دلاتے ہیں. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ 2 کو کیوں دلا رہے ہیں آپ؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ سمجھتے تھے؟ شوہر ذمہ دار ہے. کون؟ شوہر. تو اسے نوٹ کر لیں. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ 1 مسکین کو، یعنی روزے کا فدیہ 1 مسکین، 60 روزوں کا 60. یہ آگے کام آئے گا جب ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، آج یا پھر آئندہ درس میں. وہاں پر بھی یہی مشکلات ہو رہی ہیں. اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ 1 مسکین کو، 1 روزے کا 2 مسکین کو، جبکہ 2 دفعے ہوا ہے کہ مسکین، طعام و مسکین. اب دوسرا رکن شروع ہو رہا ہے. کلو وشربو، کھاؤ پیو. اچھا، اتم الصیام الی اللیل. تو اب بتائیے کہ جو رکن ہے اس کا، روزے کا، وہ کیا ہوا؟ فجر سے لے کر سورج کی ٹکیا غائب ہونے تک رکنا کھانے پینے سے اور عملی مباشرت سے ہوئے نا رکن، ارکان. یہ اس آیت میں آپ کو ملیں گے. تیسرا کون سا؟ نیت. اچھا، نیت ضروری ہے اس لیے کہ سعودیہ میں دیکھنے میں آیا کمپنیوں میں کھانا سحری میں ملتا ہے اور افطاری میں. تو جو غیر ہیں وہ بھی سحری میں ہی کھاتے ہیں اور افطاری میں، اور نکل جاتے ہیں. اور پھر یہاں منع بھی ہے عوام کے سامنے سگریٹ پینا، پانی پینا. ان کا روزہ نہیں ہوگا چونکہ نیت. تو نیت ضروری ہے. اب رہا سوال، آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو کسی کے یہاں بہت سارے ملیں گے مفطرات الصوم. بعضوں نے کہا ہے کہ 2، نیت اور مفطرات الصوم سے بچنا. تو یہاں مفطرات الصوم بتلا دیے گئے، مباشرت، عملی مباشرت اور یہ. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی مفطرات ہیں، جیسے کہ ایام میں خاص میں چلی گئی خاتون، زچگی ہو گئی تو شروع ہو جاتا ہے اس کے دم. تو ان چیزوں سے یہ مفطرات الصوم ہے. رہا قے، اس میں بھی بڑے مسائل ہیں. قے ہونے سے، الٹی، جی، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ تو اسے کوئی اختیار نہیں ہے نا، وہ خود نکلی ہے قے، الٹی جو ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا تو بولے نہیں، وہ تو خود ہی نکلی، آپ کو کوئی اختیار نہیں. تو اس میں تھوڑی زیادہ کی قید نہ لگائیں. اچھا، اس چونکہ ہے کیا، کھانا پینا منع ہے. اب دیکھیے، ہم وضو کرتے ہیں، پانی گیا کہ نہیں؟ خشک ہوا. سردی کے زمانے میں فوراً خشک ہوتا ہے، تو چمڑی نے پی کہ نہیں، کھائی کہ نہیں؟ تو تیل لگائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اتنا، یعنی وہی تصوف والا مسئلہ ہے، اتنا احتیاط برتنے کی ضرورت نہیں. کھانا اور عملی مباشرت، پینا، تو انسان غسل کرے. تو پھر بھی سوال کرتے ہیں کہ رمضان ہے تو دن میں غسل کر سکتے ہیں. بھائی، غسل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ البتہ احتیاط کریں کہ پانی منہ میں نہ چلا جائے، احتیاط سے غسل کریں. تیل لگانا، اچھا، عطر کی بات بھی ایسے ہے. بھائی، عطر ہم یہاں لگاتے ہیں، وہ کون سا پیٹ میں جاتا ہے؟ یعنی عطر سے بھی پرہیز کرتے ہیں. البتہ وہ جو عود ہے نا، جسے بخار کہتے ہیں، وہ دھواں ہے، اس سے پرہیز کریں. تو یہ چند چیزیں. اچھا، انجیکشن کے تعلق سے بھی، بخار کا انجیکشن لے سکتے ہیں، گلوکوز کا نہیں لے سکتے کیونکہ وہ طاقت کا ہے، وہ آپ جانتے ہیں. تو بہرحال یہ ہم نے جو ہے بنیادی چیزیں بتا دیں، اور باقی تفصیلات آپ کو ملے گی. اور پھر مذاہب کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اس میں فرق ملے گا، کہیں 4، کہیں 3، کہیں 2، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں. اب ایک اور مسئلہ، اور مباشرت مت کرو ان سے جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں ہو. اس میں بڑا تصور جو ہمارے یہاں وہ اس کے خلاف ہے بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے کہ آپ کی زوجات اعتکاف میں آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھتی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد بھی جو بیٹھی ہیں مسجد میں بیٹھی ہیں، اس کا اہتمام کیا ہے پردہ کے ساتھ. لیکن ہمارے یہاں عورتیں مسجد میں نہیں بیٹھتی، گھروں میں بیٹھتی ہیں. یہ سوچنا ہے. اچھا، یہاں پر بھی دیکھیے، کوئی بھی گھروں میں نہیں بیٹھتا چونکہ مساجد کا ذکر ہے. تو اسے بھی نوٹ کر لیں کہ اعتکاف. اچھا، نماز جو ہے، نماز اور ہے،
چونکہ نماز افضل بہتر نماز عورت کی گھر میں، پھر بہتر جو اندر ہے، پھر بہتر جو اندھیرے میں ہے، وہ اس قسم کی حدیث ہے، لیکن اس کو آپ اعتکاف پہ شمار نہ کرنا، وہ قیاس ہو گیا. تو اعتکاف کے لیے کیا مسجد ہونا ضروری ہے. تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، اس کے قریب مت جاؤ. اب دیکھیں قریب مت جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ایک کنواں ہے یا ایک چراگاہ ہے کسی بادشاہ کی ہے، تو کہہ دیا ہے کہ صرف بادشاہ کی ہے، تو ابھی دوسری ہے کہ بکریاں وہاں کے قریب جائیں گی تو چر لیں گی یا کہ گر جائیں گی نا، تو دور سے ہی رکنا ہے. تو تقرب یعنی قریب مت جاؤ. قریب مت جاؤ کیا مطلب کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے، تو دل لگی مت کرو، بوس کنار بھی مت کرو، اس آگے جا سکتے ہو، یہ مراد ہے. فلا تقربوها. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی لوگوں کے لیے تاکہ تم کیا پرہیزگار بن جاؤ. اب اس سے زیادہ کیا کھول کر بیان کریں. بہرحال یہ ہم نے بتلا دیا، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی. اب ہم اس کی اگلی والی آیت شروع کرتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، اور لے جاؤ اسے حکام کی طرف تاکہ ایک حصہ لِتَأْكُلُوا فریقاً کا ترجمہ ہم کریں گے ایک حصہ لوگوں کے مالوں سے تم کھاؤ، بالاسم گناہ سے جاننے کے باوجود. پہلی بات تو یہاں کھانے کی بات ہو رہی ہے. کھانے کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ درمیان میں کیسے آ گئی کھانے کی بات؟ اس لیے کہ روزہ جو ہے پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے سے رہ رہے ہیں تو جو سحری کریں گے، افطاری کریں گے، اس کا بھی خیال رکھیے. اس لیے کہ حرام کا کوئی مال ہے تو روزہ قبول نہیں ہوگا. تو اس مناسبت سے اب یہ کہ یہاں کہا جا رہا ہے رشوت کی بھی منائی ہے. تدلو بہا الی الحکام، یعنی حکام تک پہنچاؤ. تو حکام کو رشوت دے دیے تو دوسرے کا مال ہڑپ کر سکتے ہو، یہ مراد ہے. اچھا، فریق یہاں بہت استعمال ہوتا ہے. اصل میں فریق کہتے ہیں کسے؟ ہمارے یہاں اس کو ٹیم کہتے ہیں. جیسے کہ جو کھیل کی جو ہوتی ہے نا دو ٹیمیں، تو وہ چونکہ لوگوں کا ایک حصہ ہوتی ہے نا، تو مال کا ایک حصہ. تو دیکھیے ترجمہ کرنے میں آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو فریقا من اموال الناس، لوگ جو ہے نا، لوگوں کا مال ہے اس میں کا ایک حصہ. دیکھو کہاں کتنا فرق ہو جاتا ہے، کہاں فریق ٹیم کے لیے، کہاں فریق مال کے حصے کے لیے. اور تم جانتے ہو، یعنی انسان جانتا ہے کہ یہ مال میرے لیے جائز نہیں ہے، لیکن کیا حاکم کو رشوت دے کے. اب یہ کہ باطل کا مال کیا ہو سکتا ہے؟ باطل کا مال تو ایک تو ڈکیٹی، بھائی بڑی ڈکیٹی ہے جو رشوت دے کر حاصل کریں گے، لیکن ایک دوسرا ہے خیانت میں بھی آئے گا، چوری میں بھی آئے گا. جیسے کہ آج کل چل رہا ہے کہ ملاوٹ کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں تو کپڑا کھینچتے ہیں تو کتنا جو ہے بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے کالی مرچ میں پپیتے کی بیج ڈالتے ہیں. مطلب ہے کہ یہ جو چل رہا ہے. اور خاص کر چاول میں کنکریاں. بھائی چاول تو ہم لوگ بوتے ہیں، چاول جب اس کو نکالتے ہیں وہاں کنکری نہیں ہوتی، بہت صاف جگہ ہوتی ہے. بس وہ ایک بوری میں 2-3 کلو ڈال دیا کنکری. تو یہ سب باطل ہے. تو ایک مثال ہے، اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. بہرحال اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے روزہ نہ قبول ہوگا نہ نماز قبول ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ہمارا یہ عنوان یہ نہیں ہے، اس پر بھی کافی بیانات ہیں. جو انسان باطل طریقے سے مال کھاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، روزے قبول نہیں ہوتے. اور اگر کوئی زمین وغیرہ لیا ہے اس کے لیے بھی بڑی وعید آئی ہے، وہ تو اس کو ادا کرنا پڑے گا. خون جو ہے حرام کا بنا ہے، تو خون کے رہتے ہوئے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ کئی کباتے ہیں اس کی. اس لیے اگر ایسا عمل ہوا ہے تو اس کے لیے استغفار توبہ. اب چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. ابھی کہ یہاں پر بھی ڈبل جیم ہے تو حج قلقلہ بھی آئے گا اور اس کا اظہار بھی ہوگا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب یہ بر آیا، گزشتہ ہم نے پڑھا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہاں الْبِرُّ ہے اور بر بھی ہے، دونوں ہیں، برو بھی ہے اور بر بھی ہے. تو اسے بھی سمجھیں گے، وہ تو گرامر سے تعلق رکھتا ہے. پوچھتے ہیں آپ سے
یہ چاند، اس کا ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں چاندنی رات، جی ہمارے یہاں اس کا ہلال کمیٹی بھی نام، ہاں ہلال، جی تو نام ہے جو آخری مہینے کے آخر میں اور دوسرے مہینے کے شروع میں، اسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جی چاند رات. اور پھر جو درمیان میں ہوتی ہے تو 14ویں کا چاند، تو نام ہے. تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اب پوچھا وہی جواب ملا، اور بعض جگہ کسی نے قیامت کا سوال کیا تو جواب نہیں ملا کہ تم نے عمل کیا کیا ہے. تو یہ چونکہ معلومات کے لیے کہ کیا ہے، تو بولے کہ یہ مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی. حج تو آسان ہے، انتظار کرتے ہیں کب شوال داخل ہوا تو موسم حج داخل ہوا، اور رمضان کے روزے بھی چاند ہوا تو رمضان داخل ہوا. اور لوگوں کے لیے بڑے فائدے اس میں. چاند سے ان کا سفر ہوتا تھا، بری کہیے اور بحری کہیے، تو یہ لوگوں کے لیے بڑے فائدے کی چیزیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس البر، بھلائی اس کا نام نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھلے حصے میں سے داخل ہو جاؤ. بھائی ہم کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ گھر کا اگلا حصہ، تو یہ پچھلے حصے سے داخل ہوتا ہو. لیکن بھلائی کس کا نام ہے؟ من اتقا. اب ولکن البر ہے، تو پہلے مفہوم سمجھتے ہیں پھر گرامر بتائیں گے. بھلائی اس کا نام ہے کہ جو پرہیزگاری کرے، لہٰذا تم دروازوں سے داخل ہو جاؤ گھروں میں، جی اور ہمیشہ پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مسئلہ کیا تھا کہ عمرے کا احرام باندھ لیے یا حج کا، اب نکلے. اب تھوڑی دور نکلے ہیں، تھوڑی دور گئے ہیں تو یاد آیا کہ فلاں چیز بھول گئے. جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا، اقامہ بھول جاتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ لبیک عمرتن ہے نا، یا لبیک حجن. اب یہ تو ہم نیت سنا رہے ہیں، باقی ہماری تو نیت نہیں ہوئی نا. اب وہ کہتے تھے کہ واپس کیسے ہونا؟ ہم نے لبیک کہا، اللہ سے کہا کہ حاضر ہوں، اب پیچھے کیسے جائیں؟ یہ ان کو وسوسہ. جیسے ہمارے یہاں ابھی بتایا میں نے لباس کے بارے میں وسوسہ. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے یہاں تصوف تھا تو ان کے یہاں کیا تھا؟ ان کے یہاں بھی یہی، یعنی حد سے زیادہ غلو کرنا، تصوف. تو آتے تھے لیکن پیچھے سے آ کے داخل ہوتے تھے. اب بتائیے کتنی شدت. تو اور خوش، چونکہ یہ شیطان جو ہے نا یہی کرتا ہے کہ ان کا جو عمل ہے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو حکم ہو رہا ہے کہ اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں، بھلائی اس کا نام نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ پیچھے سے آ گئے، یہ کوئی نیکی ہوئی؟ ایسا نہیں، بلکہ سامنے سے آ جاؤ، اور ہمیشہ آنے کے لیے دروازہ سامنے کا رکھے، اور ہمیشہ پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ تو مسئلہ سمجھ میں آیا. یہ ہمارے یہاں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ بدھ کا دن ہے، باہر مت نکلو، ٹھیک 12 بجے مت نکلو، پتہ نہیں پھر اس کی تاخیر کرتے ہیں، سفر میں وہ دیکھتے ہیں. یہ سب اسی توہمات میں سے ہے. اب یہ کہ آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ اصل میں اس کے لیے گرامر کہتے ہیں نا، گرامر کی تھوڑی شدھ بدھ ہونا چاہیے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے مبتدا، ایک ہوتا ہے خبر. مبتدا اب ہم اگر کہیں گے کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت رفع میں، خبر بھی حالت رفع میں، تو یوں سمجھیے کہ حالت رفع میں یعنی اس پر پیش آئے گا، لیکن ہمیشہ پیش نہیں آتا. کبھی جیسے ہاذا پر تو پیش نہیں ہے، لیکن پیش حالت رفع میں، اور خبر بھی حالت رفع میں. کبھی ہاذا بھی آتا ہے تو ہاذا پر تو پیش نہیں ہے نا، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع میں. تو یہ ذہن میں رکھیے، جب ہم کہیں حالت رفع میں، چاہے رفع ہو چاہے نہ ہو. حالت نصب میں چاہے نصب ہو نہ، اب نصب سمجھتے ہیں زبر ہو یا نہ ہو. حالت جر میں چاہے زیر ہو یا نہ ہو، اس کی پوزیشن زیر کی ہے، اس کی پوزیشن زبر کی ہے، اس کی پوزیشن پیش کی ہے، تب آئے گا آپ سمجھ میں. اب دیکھیے یہاں کہا، پہلے کہا کہتا لیس البر، یہ خبر ہے. یہاں کہا جا رہا ہے لیس البر، یہ مبتدا ہے. اب ابھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے. اب دوسرا قاعدہ جاننا ضروری ہے کہ لیس اور کانا، اس کی خبر رفع میں نہیں ہوتی، نصب میں ہوتی ہے. دیکھیں دلیل، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ مبتدا، غفور رحیم خبر. اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تو حالت رفع میں، اور حالت رفع میں رفع ہی ہے، غفور رحمہ خبر دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے لیسا بھی کا بھی یہی اعراب ہے. تو یہاں پر لیسا خبر ہے، یہاں پر لیسا مبتدا ہے.
اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ یعنی بھلائی اس کا نام نہیں ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ تم پیچھے سے آ جاؤ، اور یہاں یہ بتا دیا گیا کہ تم مشرق و مغرب جو کوئی رخ کر رہے ہو یہ مبتدا اور یہ خبر۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اچھا لیکن کا بھی اسی کے ساتھ اعراب ہے، لیکن کا ہو، لیس کا ہو، کان کا ہو، کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو پیش، اس کے بعد زبر، تو یہ گرامر سے ذہن میں رہے گا آپ کے۔ جی تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر بتائیں گے۔ اب ذکر ہو رہا ہے جنگ کا اور قتال کا، تو سنیے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اب دیکھیں یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ حد سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بھیجتے تھے غزوہ میں تو کہتے تھے کہ دیکھیے جب وہاں جائیں گے تو درختوں کو نہیں کاٹنا، گھاس پھوس کو نہیں کاٹنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھے لوگوں کو، بچوں کو، یعنی یہ تاکید کے ساتھ بھیجتے تھے۔ اور جو ہتھیار ڈال دے، وہ جوان ہے لڑ رہا ہے ہتھیار ڈال دیا، اسے مت قتل کرنا، یہ ہے تعلیم۔ اب رہا سوال قتال کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ناصور بنے ہوئے تھے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جنہوں نے مکہ سے نکالا اور عمرہ کرنے سے، حرم شریف میں داخل ہونے سے روکا، اور لوگوں کو روکتے ہیں تو اسے تو کچلنا ہے، لیکن پھر بھی حد سے تجاوز مت کرو، یہ ہے آیتیں قتال کی اس طریقے سے ہیں، مگر یہ کہ لوگ اچھالتے ہیں۔ اچھا مزید سنیے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ جنگ کرو ان سے، حیث ثقفتم، جہاں تم انہیں پاؤ۔ اب یہ اس وقت حالات ایسے تھے شدت کے، نکالو ان سے جیسے کہ انہوں نے تمہیں نکالا، مکے سے نکالا، اور اس کے بعد بھی وہ شرنگیزیاں کر رہے تھے، سارے جو عرب تھے ان کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ایسی وقت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مکہ میں داخل ہو جاؤ، جیسے تمہیں نکالا انہیں نکالو۔ تو اس بات کو اگر سمجھیں گے نا تو بالکل بے گناہ حکم نہیں ہو رہا ہے۔ اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ فتنہ دیکھو، ایک شخص کو قتل کر دیا، لیکن ایک شخص قتل نہیں کرتا ہے، فتنہ لگاتا ہے، تو فتنے سے کتنے لوگ قتل ہوں گے؟ تو یہ فتنہ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اس فتنے کا سر کچلنا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فتنہ کسی ایک کے قتل کرنے کو نہ دیکھیں، ہم اس کا انتقام نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں نکالا یا کہ کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، نہیں، بلکہ یہ فتنہ ہے، یہ ناصور ہے، اس وجہ سے حکم ہو رہا ہے۔ اچھا، مت قتل کرو مسجد حرام کے پاس، دیکھیں اندل مسجد الحرام، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں اس میں، پس اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی کرو، یہی جزائے کافروں کی۔ دیکھیں مسجد حرام یا ہے کہ مقامات مقدسہ، ان کی حرمتیں اپنی جگہ، ان کا تقدس اپنی جگہ، آپ کبھی بھی خلاف ورزی نہ کریں، مگر وہ اگر داخل ہو گئے مکہ میں تو پھر کیا کریں گے کہ ہم ہاتھ باندھے رہیں گے کہ یہ مقدس جگہ ہے؟ نہیں، آپ بھی حملہ کریں۔ مطلب ہے کہ اپنی طرف سے کوئی غلطی نہ کریں۔ اس قسم کے آیات بالکل واضح ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تقدس کو پامال کیا تو یہی ان کی اب سزا ہے۔ بالکل واضح ہوا مطلب۔ اب سنیے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ باز آتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیں، پھر مطلب یہ کہ اب انتقام نہ لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور اور رحیم ہے۔ جی دیکھیے، ہر انسان دنیا میں چاہے وہ کٹر سے کٹر کافر کیوں نہ ہو، وہ یہ جو صفت ہے غفور کی اس کے تحت آتا ہے۔
اگر یہ غفور کی صفت کے تحت نہ آئے تو باقی نہیں رہے گا. اور رحیم کتنے ہیں اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عیش میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ درگزر کر رہا ہے اور رحم کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اور اس میں کہ انہیں موقع دے رہا ہے کہ آخری سانس تک سمجھو. اس لیے دیکھیں بار بار غفور رحیم غفور رحیم. لہٰذا تم بھی اگر وہ باز آتے ہیں، میں تو پہلے سے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر رہا ہوں، اب اگر وہ باز آ گئے تو ان پر گرفت نہ کریں، چھوڑ دیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اور ان سے قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ بالکل باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے دین خالص ہی تھا. پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے اسے شرک کے ملوث کر دیا، پھر اس کے بعد دین خالص ہی چلا جب بھی انبیاء آتے رہے. اب جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے بعد زمانہ ہو گیا تو شرک، لہٰذا اسے خالص اللہ کے لیے کریں، اور کر رہے تھے. اچھا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا دوبارہ آ رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اب اسے سمجھنا ہے. دیکھو پہلے کیا تھا کہ اگر وہ باز آتے ہیں غفور رحیم. اب یہ ہے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا اب زیادتی نہیں مگر ظالمین پر. اب دیکھو آیت میں فرق ہے. تو یہ ظالمین کون؟ دیکھیں فتح مکہ ہوا، معافی ابو سفیان کے گھر میں جو گھسے، گھر بھر گیا تو بولے باہر کھڑے ہو، کعبہ کے پاس آ کے کوئی کھڑے ہو. لیکن اس کے باوجود بھی ظالم کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، کعبے کے اندر داخل ہوئے وہاں سے بھی، کیونکہ وہ ایسے مجرم تھے کہ انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، تو انہیں گرفت میں لے لیا. تو کچھ تو بھاگے، لیکن بھاگنے کے بعد پھر واپس آئے، پھر واپس کسی کے وسیلے سے، وہ کہتے ہیں نا پناہ، مطلب انہیں اس کا علم تھا کہ اگر واپس آئے تو ہمارا شمار کس میں ہے، پکڑو اور مارو، ہمیں معافی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا. وہ ایسے شرپسند تھے تو پھر وہ کسی کی پناہ میں آئے. خود حضرت اکرمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی سنا چکا ہوں. وہ اپنی بیوی کی سفارش پر آئے. اب سفارش کہیے یا پناہ میں، تو اس طریقے سے وہ تو ہر ایک کی قسمت، جو بچ گیا پھر آیا. بہرحال یہ احکام دیے جا رہے ہیں. اب آیات میں سنیے، جس طریقے سے قصاص کا بیان سن چکے ہیں اسی سے ملتا جلتا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. کہتے ہیں کہ شہر الحرام جانتے ہیں، محترم مہینے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ اشہر محرم ہے. اور حج کے مہینے جانتے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. فرق ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حرام مہینے کے بدلے حرام، جیسے کہ آزاد کے بدلے آزاد ہے نا. ابھی کیا ہے، یہ تو ترجمہ کر رہا ہوں. والحرمات قصاص، حرمات یعنی محترم جو چیزیں ہیں، مقامات مقدسہ کہیے یا یہ حرمت والے مہینے کہیے، اس میں کوئی زیادتی کرے گا تو قصاص. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مقدس جگہ ہے یا کیا. جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی بمثل ما اعتدى علیکم، دیکھو اسی طرح کی، زیادہ زیادتی نہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، پرہیزگاری اختیار کرو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی معیت پرہیزگاریوں کے ساتھ ہے. اب کیا ہوا اس میں دیکھیے، ذی القعدہ کا ماہ تھا اور پہنچے حدیبیہ کے میدان میں، روک دیا. کون سے مہینے میں روکا؟ مقدس مہینے میں روکا. حج کا مہینہ تھا نا، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. کہاں سے جانے سے روکا؟ مقدس جگہ جانے سے روکا. تو ایسی صورت میں اگر وہ آپ کو روکتے ہیں تو آپ بھی اس کا بدلہ لیں. اب ظاہر ہے کہ مسلمان تو جو مقدس مہینے ہیں یا مقدس اوقات ہیں اس میں خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے تھے، مگر ان کے لیے چونکہ جس طریقے سے انہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ تمہیں روکا ہے مقدس مہینے میں مقدس جگہ جانے سے، تو تم بھی ان کے ساتھ ایسے کرو. مطلب یہ مخالفت نہیں ہوگی بلکہ شر کو مٹانا ہوا، یہ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھیے
جو کوئی زیادتی کرے تو اتنی ہی زیادتی نہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ابھی اس سلسلے میں مزید کچھ باقی ہیں، لیکن ایک آیت کو ختم کر کے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اب یہ کہ تعلقہ کے ساتھ بھی حسینوں کو ملا سکتے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، مفہوم میں کوئی اتنا فرق نہیں آئے گا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو. احسنوا، احسان، اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں. اب یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ چونکہ بات چل رہی ہے جنگ کی اور فتنہ کو مٹانا ہے، ان کے شر کو مٹانا ہے، تو یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، دیکھیے جس وقت جنگ ہے تو امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے آپ نے مال خرچ نہیں کیا. یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی عام ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ نہ دینے کے جرم میں کیا؟ ہلاکت سے مراد موت نے، اس کا نقصان ہے. اسلام کا ایک رکن اس نے انحراف کیا، یہ ہے ہلاکت. اور یہ کہ آپ نے جنگ کے وقت میں اگر مدد نہیں کی، خرچ نہیں کیا تو امت مسلمہ کا نقصان ہوگا، یہ ہے ہلاکت. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، اس کے بغیر لوگوں کے کام نہیں ہوتے. خود اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہ کہ رسول بھی اعلان کرتے تھے. اچھا، اب کہا جا رہا ہے کہ احسنوا، زکوٰۃ دینے میں بھی احسان کے معنی جانتے ہیں، اسے ٹھیک طریقے سے والدین کے بھی ساتھ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ہے نا. تو بہت اچھے پیرائے میں احسان، اور عبادت میں بھی کہ عبادت کرو اللہ کی ایسے کرو جیسے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو زکوٰۃ بھی دینا ہے تو احسنوا. اب احسان کیا ہو سکتا ہے؟ احترام کے ساتھ دیں، وقت پر دیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ تعاون کر رہے ہیں جنگ میں، وہ بھی احسان کے ساتھ دیں. ہر عمل یہ احسان کہا جا رہا ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کے احکام شروع ہو رہے ہیں. لیکن ہم آج حج کے احکام شروع کرنے سے پہلے یہ مقامات مقدسہ کے تعلق سے بتانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کا سبق سمجھنے میں آسانی ہو، اور ہمارے پاس وقت ہے. ایک چیز سمجھ میں آئے، مقامات مقدسہ ہے نا، اور مہینے مقدس، اور اب انشاءاللہ حج کے مسائل آئندہ درس میں. تو تمہید کہیے یا اس کا ضمیمہ کہیے کہ یہ مسجد حرم، ابھی تک لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد حرم، مکہ مکرمہ، صلح حدیبیہ، مسجد عائشہ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں. تنعیم، جعرانہ، شمیسی، مزدلفہ کے آخر میں اس کا نام مجھے پتہ نہیں، عرفات کے اور مزدلفہ کے حد میں، وہاں پر بھی جو شمیسی میں جو بورڈ لگا ہوا ہے نا، ویسی وہاں لگا ہوا ہے. جی، بدایت الحرم. جی، تو اچھا، ایک ہے میقات. میقات کہاں ہے؟ اب لوگ تنیم کو میقات سمجھتے ہیں، جارانہ کو میقات سمجھتے ہیں، شمیسی اس کو میقات سمجھتے ہیں. میقات کہاں ہے؟ یلملم، جو پہاڑی ہے نا سمندر کے قریب جہاز آتے تھے، وہاں نشانی لگی ہوئی ہے. اور اس کے بالکل مناسبت سے طائف میں ہر طرف نشانی لگی ہوئی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے بتایا نا، اب یہ تو دور والے تو نہیں دیکھتے نا بھائی شمیسی کہاں ہے. آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا الحل. کیا؟ الحل، ہاں، حلال سے. تو مسجد حرام، حرمت، اس کے باہر آئیے تو الحل، پھر اس کے باہر جائیے تو میقات. تو دو دائرے بنائیے، ایک دائرہ دور کا میقات، ہر طرف میقات. مدینہ سے باہر آئیں گے اس کا نام وہی ذوالحلیفہ ہے نا. جی، میقات. یلملم سے آئیے، طائف سے آئیے، میقات. اب طائف سے آئیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ جس کا نام بہت مشہور ہے، مسجد عائشہ. مسجد عائشہ کا وجود نہیں تھا، تنعیم، وہاں پر وہ نشانی لگی ہوئی ہے. اس طرف سے آئیں گے تو جعرانہ، نشانی لگی ہوئی ہے. اچھا، مدینہ سے احرام باندھ کر نکلے، کہاں سے؟ ذوالحلیفہ سے. پھر یہ دوسری میقات کیسی؟ تنعیم. تو یہ سمجھانا ہے مجھے.
تو اچھا یہ جو نشانیاں کس نے لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بتائی، جبرائیل امین نے ابراہیم علیہ السلام کو بتائے اور وہاں پر جا کر نشانات رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید، یعنی کہیں وہ اس وقت تو کیا نشانی تھی، کس طرح پتھر تھے، تو اس کی تجدید کی، انہیں اسے باقاعدہ اس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، اور آج کل آپ کے ماشاءاللہ باقاعدہ اس سے اچھی طریقے سے زینت دے دیے، دیکھ رہے ہیں جی۔ ہاں نہیں یہ نشانیاں، اچھا مسجد ہی بنا دی، جی جی ہاں مسجد ابھی شمیسی میں تو ہاں سائٹ میں بنائی، جی ہاں جی جی جی، اور وہ تنیم میں بھی مسجد بن گئی، صحیح ہے، لیکن یہ کہ اصل دیکھیں گے وہ نشانی کو، ہے نا۔ اب یہاں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رہتے ہیں عزیزیہ میں، یعنی یہ جدہ کا عزیزیہ نہیں، کون سا عزیزیہ؟ مکے کا۔ آپ کو عمرہ کرنا جاتے تو مسجد عائشہ جاتے ہیں، اچھا مسجد عائشہ کیوں جا رہے ہیں آپ کے بازو میں مزدلفہ ہے، چونکہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں یہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں مسجد عائشہ ہی نہیں، چاروں طرف ہیں۔ اب ایک انسان، اچھا یہ شمیسی کا کیوں مسئلہ ہے کہ شمیسی یعنی حدیبیہ، سمجھ رہے ہیں نا، وہ حدیبیہ کی جگہ ہے۔ اب اندر کمپنی آئے، آپ کبھی گئے ہوں گے شمیسی میں، تو وہ بھی مسجد عائشہ جائیں گے، ان کو کہاں جانا ہے؟ وہاں مسجد بنی ہوئی ہے شمیسی پر۔ تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ اچھا ہے کیا؟ تو اب سن لیجیے گا، تعریف جو ہے نا، اصل تعریف سمجھنا ہے کہ حرم شریف مکہ مکرمہ کہیے، خانہ کعبہ کہیے، اور میقات، دونوں کے درمیان جو چیز ہے اسے کہیں گے الحل۔ اب اس کو کیا نام دیں گے؟ بدایت الحرم، حدود حرم، ہاں حدود الحرم، جی حدود الحرم۔ تو حدود حرم میقات نہیں نا، بھائی میقات سے احرام باندھنا ہے، جو باہر سے آئے، کون سا حج کا ہو عمرے کا ہو، اس میقات سے۔ تو حدود حرم کیا ہے؟ مقامات مقدسہ شروع ہو گئے، حرم کا جو قوانین ہے وہ حدود حرم سے لاگو ہوں گے۔ کوئی قاتل بھاگ گیا، وہ جیسے حدود حرم کے اس پر قوانین لاگے ہوں گے۔ اچھا الحل کیوں کہتے ہیں؟ آپ وہاں سے نکلے، آپ حل پہنچے، یعنی خلاص حلال سمجھنے کے لیے۔ اور حاجی جب احرام باندھتا ہے میقات سے، تو وہ میقات میں اس کے لیے ساری چیزیں ممنوع بحیثیت ہے میقات، اور جو اس نے احرام باندھا تو اس کے لیے تو حل کوئی چیز نہیں۔ اب جب حل کے پاس آئے گا، حدود حرم کے پاس آئے گا، تو حرم میں داخل ہوا، تو میقات کے میدان میں تھا اور حرم کے میدان میں داخل ہوا، تو یہ فرق ہے۔ لہذا سب سے پہلے یہ کہ مکے میں جو رہتے تھے وہ کہاں جاتے ہیں؟ خارج میں۔ تو جب اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد عائشہ مکے میں ہے، مکے میں نہیں ہے، حدود، اب وہاں آبادی ہو گئی، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تو دونوں میں فرق ہے، میقات میں، حل میں، اور وہ کیا کہتے ہیں حدود حرم اور مقامات مقدسہ اور مقامات حرم، یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ان کا تقدس ہے، اس وجہ سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آج اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم حج کے مسائل جس طریقے سے روزے کے ہوئے تو حج کے ارکان وغیرہ سب انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جی سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وعلیکم السلام۔ قیصر یہ جو ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ اس کی کیا یہ اس وقت منع تھا کہ وہ یعنی احرام کی حالت میں گھر میں نہ جائیں، اور وہ جب جاتے تھے تو چپکے سے جاتے تھے؟ یہ بات ایک تو اس پہ یہ سوال ہے کہ یہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا تھا جو ان سے کہا گیا ہے۔ اچھا پھر وَلَيْسَ الْبِرُّ کہ نیکی نہیں ہے، ہم ایک اور جگہ لَيْسَ الْبِرُّ جو قِبْلَ الْمَشْرِقِ والی آیت سے ہم یہ تعبیر نکالتے رہے ہیں، ہم نے یہ بھی تعبیر سنی ہے کہ کسی بھی چیز پہلو کی دو، یعنی ہمارے ان کے دو پہلو ہوتے ہیں ہمارے اعمال، ایک تو ہوتا ہے ظاہری اور ایک ہوتا ہے باطنی۔ ایک کسی بھی عمل کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے جی۔ تو جو ہے نا اس میں جو ہے نا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر ظاہری اسلام کی طرف بہت زیادہ
यानी रोकते टोकते हैं, जबकि उनके अंदर इस्लाम की रूह नहीं होती, यानी वो अंदर से मुत्तकी नहीं। यहाँ भी देखिए मुत्तकी का कहा है कि बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी। तो ये दो सवाल इसमें से है सर। उसके बाद और भी है, लेकिन अगर ये दो इस आयत में से ये निकल जाए दो सवाल कि वलैसल बिर्रा वो जाहिर नहीं की और जो है ना मुत्तकी होना, और दूसरी इसकी हिकमत क्या है कि दरवाज़ों से आया करो, इसका मतलब मना था क्या? जी, असल में मना नहीं था इनके अंदर। अभी आजकल तो हम कहते हैं तसव्वुफ, इनके अंदर ये शिद्दत आ गई थी, जैसे कि ना वह ये हदें हद से तजावुज़ कर गए थे, मुबालगा, कि जब लब्बैक उम्रतन या लब्बैक हज्जतन कहा है तो माने कि हाजिर हूँ, लब्बैक के माने कि अल्लाह में हाजिर हूँ। तो अल्लाह से आपने कहा कि मैं हाजिर हूँ, आप अब मुड़ते कैसे हैं, अब मुड़ रहे हैं ना, तो इसको वो आइब समझते थे। मतलब खुद ही ने उन्होंने ये समझ लिया था, लिहाजा अब वो क्या करते थे कि ऐसा करें पीछे से जाएं। मतलब ये कि इसमें कबात है, चूँकि आप पीछे से जा रहे हैं तो भी अल्लाह देख रहा है ना, तो इस वजह से मना किया गया कि भाई ये भलाई नहीं है, इसका नाम नेकी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या आप कह रहे हैं जाहिर और बातिन किसमें? जी जी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस आयत में भी वलैसल बिर्रा जो बात की उन्होंने, यही बात हम ताबीर निकाल सकते हैं कि ज़ाहिरी दिखावा इस्लाम नहीं है, बल्कि वो अंदर से जो मुत्तकी परहेजगार है वो ज़्यादा जो है ना, हाँ, ज़्यादा काबिल कबूल है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चूँकि इन्होंने क्या किया, ज़ाहिरी अमल को लिया कि हम वापस नहीं जाना है तो ऐसा करें कि वापस जो है सामने के दरवाजे से होते हैं तो पीछे से जाइए। तो असल में इसका नाम नेकी नहीं है, ज़ाहिरी असल में बातिन है ना, आप अल्लाह से डरें। आप एक चीज़ भूल गए हैं, लेकिन आप में इखलास है, तकवा है, आप इसलिए नहीं पीछे जा रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ जंग के मैदान में भी बताई गई है कि जंग के मैदान में जो पीठ फेर ले उससे बढ़कर कोई गुनहगार नहीं, इल्ला मुतहय्यिज़न, यानी इल्ला है कि देखा कि मैं अकेला रह गया हूँ, जमात से मिलना है तो पीछे हट गया। देखो वो भी पीछे हट रहा है ना। तो ज़ाहिरी पहलू का नाम नेकी नहीं है, बातिनी पहलू का नाम नेकी है। बहुत सही पहुँचे आप जी। अच्छा भाई साहब, एक दूसरा सवाल ही दिल का हुदूदुल्लाह के हवाले से मैंने मुतअद्दिद बार ये सुना है कि आप बादशाह की हम मिसाल देते हैं कि बादशाह की हुदूद में, तो बादशाह की मिसाल हम इस तरह से देते हैं कि हमेशा बादशाह जो है ज़ालिमी, हम उसको इस तरीके से मिसाल देते हैं कि बादशाह आपकी गर्दन मार देगा, बादशाह आपको सजा देगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये तकाबुला जो है ना, ये जो तकाबुल हम करते हैं ये ज़रा सा दुरुस्त शायद नहीं है, क्योंकि हुदूद अल्लाह जो है ना वो तो उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी है और वो यानी मग़फ़िरत है, माफ़ करने वाला है। तो अब क्या ये इस तरीके से मिसाल देना हमें सही है कि हम बादशाह की, और हमेशा मैंने देखा है, खैर आपने ये अल्फाज नहीं कहे लेकिन मैंने और जगह जहाँ सुना है वो हमेशा इसी तरह सुना है कि वो बादशाह को हमेशा जालिम बताया जाता है कि वो आपकी गर्दन मार सकता है, आपको सजा दे सकता है। तो एक सवाल ये था जी। तो असल क्या है, जो वो ये जो बादशाह की जो मिसाल है ना, चूँकि हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जैसे कि किसी बादशाह की जो बाढ़ है या कुआं है, अच्छा इसी तरीके से वो जो कश्ती है ना कि नीचे भी लोग रहते हैं ऊपर भी लोग रहते हैं, वो भी हदीस में है। तो इसलिए अक्सर इसी की मिसाल देते हैं। तो वजह क्या है कि बादशाह जो है ना, एक बादशाह का रोब रहता था, चूँकि उस वक्त के बादशाह और आज के बादशाह में फ़र्क है। अब देखिए, जैसे देखिए, हाँ, फ़र्क ये है कि उस वक्त का बादशाह, कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसने उस बादशाह को ना देखा हो, समझ रहे हैं ना। तो वो बाकायदा निकलता था सवारी, तो लोग दोनों तरफ खड़े होते थे। तो उस वक्त के बादशाह में यानी बाकायदा लोगों से मिलता था, मिलनसारी होती थी। तो उस वक्त बादशाह का एहतराम था। जैसे कि देखिए, लोग उस्ताद से भी डरते हैं, बच्चे अपने उस्ताद से डरते हैं, हालांकि उस्ताद वो जालिम नहीं होता है ना, लेकिन कितने एहतरामन। हाँ, तो यहाँ बादशाह का एहतराम कीजिए। उसे तकलीफ होगी अगर उसके पानी पीने, बकरियों के पानी पीने की जगह पर आपकी बकरियां गई तो उन लोग उसे डिस्टर्ब होगा ना, तकलीफ होगी, ये मुराद है, बाकी जालिम नहीं मुराद है। क्योंकि हदीस में हमारे ज़हन में तसव्वुर ये होता है कि क्योंकि आज का बादशाह तो डिक्टेटर भी होता है, हाँ, तो बादशाह जालिम भी होता है, आज का बादशाह बदमाश भी होता है। तो इसलिए अल्लाह से मुकाबला बहुत ही गैर मुनासिब सी बात लगती है। बस ये शायद हाँ। तीसरी बात ये थी कि ये जो जहाद के तरगीब देते हुए हमें आज जो हमने आयत पढ़ी वो इस हवाले से जो हम पढ़े हैं, तो जहाँ भी पाओ को निकालो, उन्हें मारो जी। अच्छा, ये तो देखें ना, यहाँ पर दूसरी इल्लत मालूम का जो कानून है कि जहाँ से और उन्हें निकालो, जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला। इसका मतलब ये है कि ये उन्हीं के मुतालिक है जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है जी। अच्छा, हम ये जब यहाँ जिहाद की तरगीब देते हैं तो
हम ये समझते हैं कि जो है ना मतलब हमें बस कहते हैं कि बस मारो उनको खत्म करो, यानी उनका यकीन करें कि जिनको हम मारने की बात कर रहे होते हैं, जिनके खिलाफ हम जहाद या जो भी है, उन्होंने तो यानी उनकी शायद हुकूमत ने की होती है हमारे साथ या कुछ लोगों ने की होती है, लेकिन हम उनके पीछे पड़ते हैं तो हम उनकी पूरी कौम के पीछे यानी हम उनके पूरी कौम से इंतकाम लेने की जरूरत है। तो ये हमारा तर्ज अमल सही है जिहाद की तरतीब के लिए कि कुछ लोगों के अमल को लेकर हम पूरी कौम के खिलाफ हो जाए। एक ये सवाल था, और फिर इसी सवाल से दूसरा सवाल निकलता है कि क्या ये जो जिहाद की हम बात करते हैं, तो ये क्या अल्लाह ताला की स्कीम ऐसी है कि पूरी दुनिया में हमें इस्लाम को गालिब करना है, सब लोगों को मुसलमान कर देना है एक एक को? तो अगर ऐसा है तो फिर वो जो कुरान अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं चाहता तो सबको एक कर देता, तो फिर उसमें हम इख्तलाफ नहीं करते अगर हम इस तरह की हम बात करते हैं? तो ये दो सवाल निकलते हैं इस आयत से। जी, पहली बात यह है कि ये जो आयत है ना, ऐसे लोगों के साथ ऐसे वक्त में जैसे कि मक्का से उन्होंने तुम्हें निकाला, जिलकादा के महीने में रोका, मस्जिद हराम में जाने से रोका, लिहाजा उनके साथ भी तुम यही अमल इख्तियार करो। बिल्कुल मुक़य्यद है, आम नहीं है। लिहाजा जो लोग कहते हैं, ये अक्सर आपके यहाँ से लोग कहते हैं, चूँकि यहाँ कुछ कैसेटें वगैरह निकली हैं ना, मैंने सुना, मैंने कहा भाई ये कैसेटें फैलाओ मत, ये गलत है। वो तो बाकायदा नाम लेकर काटो पीटो इस तरीके से ऐलान करते हैं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल सही है, हमारे लोग जो है गलतफहमी का शिकार है। अच्छा, दूसरा रहा सवाल कि क्या था दूसरा सवाल आपका? इस्लाम को फैला दो। हाँ, इस्लाम को देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई ये तो हम चाहते तो एक कर देते, हमारे लिए छोड़ दिया। हाँ, हमारे लिए छोड़ दिया कि आप क्या करते हैं, आप अपने आप को जन्नत का मुस्तहक कैसे करार देते हैं। देखो अल्लाह को ये भी इल्म है कि मैं नेक रहूँगा, आप नेक रहेंगे और हमारा खात्मा इंशाअल्लाह कलमे तैयबा पर होगा, अल्लाह जानते हैं। मगर इस पर फैसले नहीं होते। एक मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप टीचर रह चुके हों किसी स्कूल के, या स्टूडेंट तो रह चुके हैं ना, बच्चे जानते हैं कि ये तो बहुत होशियार है, ये 2 नंबर का है, तो क्या वो पासिंग ऐसे नहीं करते हैं कि ये नंबर 1 2 नंबर नहीं, पर से हाँ एग्ज़ाम दो। तो अल्लाह ताला के भी यही है कि तुम अपने अमल से साबित करो तो इनामत तकसीम होगी। बात करें उसमें ये भी है कि कत्ल करो हर एक को। हाँ जी, तो अल्लाह का हुक्म है, ये तो औरतें बच्चों को छोड़ दो। हाँ, तादुल है जी, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, ये मिसाल तो वो क्या असल में वो गलत तस्वर है, उनका गलत समझ है। तो इस सिलसिले में जो है आपकी जिम्मेदारी है, जो असल में ये क्या कह रहे हैं कि सारों को मुसलमान कर देना, आपकी जिम्मेदारी है कि मेहनत करें, जद्दोजहद करें, कोशिश करें। वजह क्या है इसके मैं बताता हूँ। देखिए आप हैं, है ना, माशाल्लाह इबादत गुजार हैं, लेकिन आपका ये दीन आपके नस्ल में कैसे वाक़ई रहेगा? अतराफ में तो दीनदार नहीं है लोग, बल्कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो बच्चे दीनदार नहीं होंगे, क्योंकि माशरे में मोहल्ले में जाके खराब हो जाएंगे, बोलेंगे ये क्या तहज्जुद पढ़ते रहते हो रात भर। तो इसलिए दावत इसलिए फैलाना है कि अपने मकान के इर्द गिर्द को साफ़ करना है, यही मुराद। वही मिसाल कश्ती की, इसलिए मेहनत करना है। आप देखिए कितनी तकलीफ़ हो रही है, हम कहीं बाज़ मुल्कों में जाने से डरते हैं जो जहाँ अमन अमान नहीं है, मुसलमानों के पीछे लगे हुए, ये मकसद है। तो अब उसमें हमारी कोताही है कि हम दावत फैला नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी दावत अब जो सिमट रही है, हम आपस में लड़ रहे हैं। तो बहरहाल पढ़ लिख के आगे तो बढ़ नहीं रहे, उनसे ज्यादा हम तरक्की तो कर ही नहीं पा रहे जी। और जिस तरीके से हम दावे करते हैं, उस दावे को पूरा करने के लिए सिर्फ दावे ही हमारे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत तो कहीं दूर दूर तक नहीं है जी। तो मैं तो ये जो जिहाद की तरफ जो नारे लगाते हैं उसको हम फुलफिल, हम उसको पूरा करने के लिए हमारे पास ताकत ही नहीं है, ना हम उनसे तालीम में आगे, ना कुव्वत में आगे, हर चीज में हम उनसे पीछे। तो फिर हम ऐसे दावे कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पर देखें, हम अगर ये कुरान की आयत पढ़ते हैं तो ये वो दावे नजर भी नहीं आते यहाँ पर। यानी यहाँ पर तो बुराई का बदला बुराई से है, जितनी उन्होंने तुमसे ज्यादती की उतनी हम ज्यादती करें। तो ये तो हम अपने, मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है हम अपनी हुदूद से बढ़ के बातें कर रहे होते हैं। वल्लाह हाँ, नहीं हुदूद से बातें क्यों? क्योंकि ये हुकूमत के लिए कहा जा रहा है भाई, किसास हुकूमत, आवाम से नहीं कहा जा रहा। आवाम कहाँ से टपके पता नहीं, हुकूमत से कहा जा रहा है। हुकूमत जिम्मेदार है कि तैयारी करे, असलहा रखे, किसास वगैरह सब हुकूमत की जिम्मेदारी। अब ये कुछ बीच में नौजवान उठ खड़े होते हैं, बोले जिहाद की तैयारी करो, तो ये उनकी गलती है। आवाम को जिहाद करने के लिए तैयार करना किसी को बिल्कुल हक नहीं है, वो गलत है, इसीलिए तो ये नुकसान हो रहा है। चलिए काफ़ी है ना। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।